العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس طولانی فرمان میں ان اوقات کو اور دنوں کو بیان فرمایا ہے جن میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے یا قبول ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں اس نقطے کی طرف توجہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اچھا، اور یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ آیت بھی ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ہے کہ اللہ نے دعا کا حکم بھی دیا ہے اور یہ کہ قبولیت کا بھی وعدہ فرمایا ہے، اس کے باوجود ہم بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر آپ نے بتایا ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ غیر مشروط نہیں ہے، غیر مشروط نہیں ہے۔ اصول کافی میں ایک مستقل باب ہے، باب من یستجاب دعوتہ، ان لوگوں کا باب یا فصل یا آپ کہیں چیپٹر جن کی دعا قبول ہوتی ہے، وباب من لا یستجاب دعوتہ، اور ان لوگوں کا باب جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر انسان اس زمرے میں آتا ہے کہ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، پھر جو ہے نا وہ یہ ادعونی استجب لکم ان اللہ لا یخلف المیعاد، ان کا سہارا نہیں لے سکتا، یعنی مشروط ہے، مشروط۔ ابھی ان سب کو بیان نہیں کرتے ہم۔ مثلا اگر آپ کو یاد ہو گزشتہ جمعہ میں وہ نماز کی اہمیت سے متعلق رسول خدا کا ایک فرمان کا کچھ حصہ پیش کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ باقی حصہ آئندہ پیش کروں گا۔ ترک صلاۃ کے کچھ نقصانات اسی دنیا میں ہیں، کچھ موت کے موقع پر، کچھ حشر نشر کے موقع پر۔ دنیا میں ترک صلاۃ یا نماز نہ پڑھنے کے جو نقصانات ہیں وہ یہ کہ لا یستجاب دعوتہ، تارک الصلاۃ کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ یہ معصوم نے فرما دیا ہے کہ تارک الصلاۃ کی دعا قبول نہیں ہوتی، حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نواسئی پیغمبر عمر سعد کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو کے قرآنی آیات پڑھتے تھے، قرآنی آیات پڑھتے تھے، کہتے تھے کہ اچھا یہ امامہ جو میرے ساتھ پر ہے یہ میرے نانا کا امامہ نہیں ہے؟ قالوا بلا، یقیناً آپ کے نانا کا امامہ ہے۔ یہ تلوار جو میں نے آویزان کر رکھی یہ میرے بابا کی تلوار نہیں ہے؟ قالوا بلا۔ میں نے تمہاری شریعت کو کوئی نقصان پہنچایا ہو؟ کلا، اس دنیا میں میرے علاوہ کوئی اور نواسئی پیغمبر ہے؟ کلا، ہرگز نہیں۔ قرآنی آیات کی تلاوت کرتے تھے، آگے سے شور مچاتے تھے، یعنی سننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ نواسئی رسول قرآنی آیات ہمیں سنا رہے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ان کو ہو کیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا ملئت بطونہم حراما، یہ میری باتوں کا ان پر اس لیے اثر نہیں ہوتا کہ ان کے پیٹ جو ہے نا وہ لقمہ حرام سے بھرے ہوئے، جن کا پیٹ لقمہ حرام سے بھرا ہوا ہوتا ہے ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اور کسی وعظ و نصیحت کا، قرآن آیات کا، حدیث رسول اور حدیث معصوم کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ امام جعفر صادق کے واضح الفاظ ہیں، من اراد ان یستجاب دعوتہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو، فلیطب مکسبہ و مطعمہ، جو ذریعہ معاش ہے وہ بھی اس کا حلال ہونا چاہیے، سودی کاروبار نہیں ہونا چاہیے، منشیات کا کاروبار نہیں ہونا چاہیے، مثلا طور پر رشوت وغیرہ نہ کھاتا ہو، اور جو حلال طریقے سے کما کے لاتا ہے 100%، اس کو بھی پاک کر کے کھائے، پاک کر کے کھائے۔
100% حلال کی کمائی سے ادھر آپ حیدری مارکیٹ سے جا کے وہ مرغ جو ہے نا وہ ذبح کرا کے اور اپنی فرمائش کے مطابق 16 یا 12 اس کے پیس بنا کے لے آئیں، وہ اپنے خونالود ہاتھوں کے ذریعے کھال اتارتا ہے، اس کی بوٹیاں بناتا ہے اور خونالود بوٹیاں آپ کو لا کے دیتا ہے، آپ جو ہے نا اہل خانہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس کو ان خونالود بوٹیوں کو پاک کرنے کا طریقہ اگر نہ آتا ہو کہ لوٹے کے پانی سے کس طرح پاک کیا جاتا ہے، جاری سے کس طرح پیش کیا جاتا ہے، آپ کرس سے کنیکشن ہے آپ کی کچن کے نلکے کا تو اس سے کیا طریقہ ہے، نہ آتا ہو خدا نخواستہ، اور اکثر کو نہیں آتا، وہ ایک بڑے ٹپ میں 2 4 8 10 کلو جو ہے نا وہ یہ بازار سے لائے اور مرغ کا گوشت لاتے ہیں اور یوں حل کر کے بسم اللہ وہ پکا کے کھلا دیتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ حرام کی کمائی سے جو لقمہ حلق جو وہ اتاریں گے وہ بھی اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، بے شک حلال کی کمائی سے خرید کے لائیں، لیکن کسی وجہ سے خون لگنے کی وجہ سے یا اور وجہ سے اگر وہ ناپاک ہے تو رشوت کھانا بھی حرام ہے، حرام کھانا بھی حرام ہے، پاک کھانا ہے، ہم نے جائز طریقے سے کما کے اس کو پاک کر کے کھانا ہے۔ اگر یہ شرائط نہیں ہے تو پھر دعا قبول نہیں ہوگی، اور اس طرح اور بہت سارے اس کی شرائط ہیں۔ مثلا آپ اس مشکل اور مصیبت سے نکلنے کے لیے آپ دعا کرتے ہیں کہ جس مشکل میں آپ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ مشکل میں سے دوچار ہو گئے ہیں۔ خدا فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اس کا منظوم ترجمہ یہ ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنے حالت نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ اس مشکل میں آپ نے خود اپنے آپ کو ڈالا ہے، یہ ہے نا امر بالمعروف کرو نہی عن المنکر کرو بصورت دیگر، اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کیا، اللہ تعالیٰ تم میں سے اشرار برے لوگ، یہ جتنے باری باری ہمارے اوپر مسلط ہوتے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے اشرار ہیں، جھوٹ یہ بولتے ہیں، کرپشن یہ کرتے ہیں، دھوکہ باز یہ ہے، ظالم یہ ہے، یہ مسلط ہو جائیں گے تمہارے اوپر۔ ثم یدعو خیارکم، پھر تم میں اچھے لوگ مسجد امام جعفر صادق کے نماز جماعت میں اگلے صف میں بیٹھ کے دعا کریں گے، لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ ان کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے یہ اشرار، یہ ظالم اور بدعنوان جو ہے نا تمہارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں۔ یہ بڑی کڑی شرائط ہیں، یعنی اتنا آسان نسخہ نہیں ہے کہ بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک ہمارے آرڈر کا منتظر ہو، ادھر ہمارے منہ سے دعا کا جملہ نکلا اور فوراً ائمہ معصومین نے بعض نے اس پر یعنی اپنے فضائل میں اس کو بیان کیا ہے، انا مستجاب الدعوہ، میں مستجاب الدعوہ ہوں، میں وہ ہوں جس کی دعا کو خدا قبول فرماتا ہے، کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے۔ پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو یا قبول فرمائے۔ اچھا، پھر بھی آپ نے کچھ اوقات کو بیان کیا ہے، ان اوقات میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ فرمایا من کانت لہ الی ربہ حاجۃ، جس کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہو، فلیطلبھا فی 3 ساعات، یہ کئی جو ہے نا وہ لمحات یا اوقات کو ذکر کیا ہے۔ جمعے کا دن، خصوصاً جمعہ کے دن جب سورج ڈوب رہا ہو، خاتون جنت دونوں شہزادوں کو بھیجتی تھی چھت پہ اور فرماتی تھی جب سورج ڈوبنے لگے، آدھی اس کی ٹکی ڈوب جائے تو مجھے بتانا، اس وقت کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور پھر پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگتی تھی، پھر اپنے لیے دعا مانگتی تھی۔ جمعہ کا دن ہے جی۔ اسی طرح ساعت تزول الشمس، زوال شمس، جب سورج مشرق سے جو ہے نا وہ چلتا ہے اور مغرب کی طرف سفر کے دوران
وہ خط نصف نہار کو جیسے ہی کراس کرتا ہے وہ زوال شرعی ہے، وہ زوال شرعی ہے۔ اچھا وہ ہمیں خط نصف نہار جو ہے وہ اوپر آپ دیکھیں تو ہمیں تو نظر نہیں آتا، روایات میں زمین کے اوپر سورج کا خط نصف نہار کو کراس کرنے کی نشانی بتائی گئی ہے۔ ہم کیسا پتہ چلے کہ سورج نے وہ ایک موہوم خط ہے جو مشرق اور مغرب کو دو برابر تقسیم کرتا ہے، اس کو خط نصف نہار کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ زمین میں پنسل مثلا بال پوائنٹ کو جو ہے نا وہ گاڑ دیں صبح مثلا 8-9 بجے، آپ دیکھیں گے اس کا ایک مغرب کی طرف ایک لمبا سا سایہ بنا ہوا ہوگا، وہ سایہ گھٹتا جاتا ہے جیسے جیسے سورج کا سفر جو ہے نا وہ مغرب کی طرف بڑھتا ہے، وہ گھٹتا جاتا ہے گھٹتا جاتا ہے۔ مکہ معظمہ میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بالکل غائب ہو جاتا ہے، غائب ہونے کے بعد دوبارہ نمودار ہو جاتا ہے۔ یہ نشانی ہے کہ اس نے خط نصف نہار کو کراس کر لیا ہے۔ ہمارے ہاں وہ مکمل غائب نہیں ہوتا، وہ گھٹتا جاتا ہے، ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ مزید نہیں گھٹتا، بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سورج نے خط نصف نہار کو کراس کر لیا ہے۔ اس کو زوال شمس کہتے ہیں۔ زوال شمس کی دعا جو ہے امیر المومنین فرماتے ہیں اور قبول ہوتی ہے۔ عین زوال، جب اذان ہو رہی ہو تو اس وقت جو ہے نا بندہ دعا مانگے وہ انسان کی قبول ہوتی ہے۔ آندھی جو ہے نا وہ تیز ہوائیں جب چلیں اس وقت کی بھی دعا اللہ تعالیٰ کو قبول فرماتا ہے۔ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے، پرندے بھی اس وقت فریاد کر رہے ہوتے ہیں۔ وَسَاعَةٍ فِي آخِرِ اللَّيْلِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، جن کو اللہ تعالیٰ نے صبح کو نماز فجر سے مثلا آدھ گھنٹہ پہلے ایک گھنٹہ پہلے تہجد کے لیے اٹھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہے، یہ طلوع فجر کے موقع کی دعا بھی جو ہے نا وہ قبول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ فَإِنَّ مَلَكَيْنِ يُنَادِيَانِ، اس موقع پر دو فرشتے یہ آواز دے رہے ہوتے ہیں۔ کیا آواز دیتے ہیں؟ حَلْ مِن تَائِبٍ يُتَابُ عَلَيْهِ، ایسے موقع پر کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول فرمائے۔ حَلْ مِن سَائِلٍ يُعْطَىٰ، کوئی مانگنے والا ہو تو خدا اس کو عطا فرماتا ہے ان طلوع فجر کے جو ہے نا وہ موقع پر۔ حَلْ مِن مُسْتَغْفِرٍ فَيُغْفَرُ لَهُ، کوئی طلب مغفرت کرنے والا ہو اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کرے اللہ تعالیٰ اسی گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ حَلْ مِن طَالِبِ حَاجَةٍ فَتُقْضَى لَهُ، کوئی حاجت ہو کسی کی طلب کرے اس کی پوری ہوتی ہے۔ وَأَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ، عجیبُ داعی اللہ، جو آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اس کی دعوت پر لبیک کہو۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، خدا اور رسول جب تمہیں اس دین یا اس کے احکام یا اس کے اصول کی طرف تمہیں بلائیں جو تمہارے لیے حیات بخش ہیں، تمہیں جن سے زندگی ملتی ہے تو ان کے دعوت پر لبیک کہو۔ عجیبو داعی اللہ، یا اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے کی دعوت پر جو ہے نا وہ لبیک کہو۔ وَاطْلُبُوا الرِّزْقَ فِيمَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَىٰ طُلُوعِ الشَّمْسِ، یہ بڑا اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رزق و روزی طلب کرو بین الطلوعین، دو طلوعوں کے درمیان، طلوع فجر اور طلوع شمس، طلوع فجر اور طلوع شمس یہ کے درمیان یہ وہ وقت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ رزق و روزی عطا فرماتا ہے۔ وَاطْلُبُوا الرِّزْقَ فِيمَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَىٰ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنَّهُ أَسْرَعُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ مِنَ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ، آدمی رزق حلال کی طلب میں وہ ملکوں کا سفر کرتا ہے، وہ شہروں کا سفر کرتا ہے، اس سے زیادہ جلدی اللہ تعالیٰ رزق و روزی عطا فرماتا ہے اس آدمی کو جو بین الطلوعین، طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان میں دعا کرتا ہے۔ الی طلوع الشمس فإنه أسرع في طلب الرزق من الضرب في الأرض وهي الساعة التي يقسم الله فيها الرزق بين عباده، یہ وہ گھڑیاں ہیں، یہ گھڑی ہے یعنی بین الطلوعین جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں رزق و روزی کو تقسیم فرماتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد
وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله 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 يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبالسر المستودع فيها نسألك زيادة في العلم وبركة في الرزق وصحة في الجسم وطولا في العمر ونورا في القلب وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت دخولا في الجنة ونجاة من النار. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة.